پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے اور پوری دنیا میں مہنگائی، یقیناً مہنگائی آئی ہے، لیکن آج مہنگائی کے حوالے سے پاکستان دنیا کی فہرست میں تیسرے نمبر پہ ہے، یعنی تیسرا ملک ہے جہاں پر ہائیسٹ لیول آف انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن۔ آپ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ہم سب سے آگے ہیں مہنگائی میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداداد ملک پاکستان آج اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سنگین ترین بحران میں آج ہم مبتلا ہیں، اور اگر ہم نے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو پھر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے بطور پی ایم ایل این کے صدر کے، بطور لیڈر دی اپوزیشن، میں نے پارلیمان میں نے پوری طرح ان خطرات کا ذکر کیا، پوری اپوزیشن نے ذکر کیا، اور حکومت کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور خدا را آپ غریب آدمی کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں۔ جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ تو زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ان کی آپ فکر نہ کریں، آپ عام آدمی جو کروڑوں میں بستے ہیں ان کی روٹی دال اور دوائی کا انتظام کریں، مگر ان کے اوپر جو تک نہ دیں گی۔ ہم نے متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی بھرپور ہم نے آواز اٹھائی، اور جو قومی مفادات ہیں اس کے لیے ہم نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے حکومت کو پوری طرح متنبع کیا۔ لیکن میں نے اس طرح کہا کہ وہ یہ تلخ باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، اور جب یہ باتیں کی جائیں تو پھر جو ان کا منترا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ زبان پر الفاظ نہیں آتے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں، اور لغو الزامات اور پھر گالی گلوچ تک معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی جون میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کی مدت ختم ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے، اور مہنگائی، انفلیشن، وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی انفلیشن۔ یہ فیکٹس ہیں، انڈینائبل، انڈیلیبل مارکس ہیں یہ الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے۔ اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج آئی ایم ایف کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے۔ قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے آئی ایم ایف سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان میں، اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں، اور اس ہمسایہ ملک نے اس کے بعد 30 سال گزر گئے آئی ایم ایف کہ وہ قریب نہیں پھٹکا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں، قومی اجتماعی صلاحیت اور اس کی قوم کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر۔ لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں، اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں۔ لیکن if you come to make a comparison تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
یعنی 5.8% آپ کی GDP تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی، جو آج سسکیاں لے رہی ہے. اور پتہ نہیں I don't go into that کہ یہ فج فگر سے نہیں مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں. کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے. تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں، اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹ پرکس یور ہارٹ، گوز تھرو یور ہارٹ، کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ملک، یہ IMF گئے. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. I don't want to waste your time، اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن جو امپورٹنٹ، جو کرٹیکل پوائنٹس، میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کہ عمران خان نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تھی 30,000 ارب روپے، واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا، کوٹ اینڈ کوٹ. اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے، یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے، کلیکٹیو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں. اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں. اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی، یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں. ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے، ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، ریکارڈ گواہ ہے. اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی، بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے، جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے، موسٹ ایفیشنٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز، وہ لگائے. یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے. ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے گوادر میں یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن، ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ مجھے KPK میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا، میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. اور یہ الحمدللہ آج جو سماگ جو لاہور میں ہے، وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، پھر کیا بات بنتی. اورنج لائن دیکھیں پولوشن فری ہے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں. تو میں کوئی خود نمائی میں یہ ساری باتیں نہیں کر رہا. اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر سموگ شاید نہ ہوتی آج. وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا، 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا. ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی.
ایک مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا؟ اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونس. کوئی جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے, بہت افسوس ہوگا, دل دکھتا ہے, لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا. آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے. اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ, ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کو 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, قائد کا پاکستان دو لخت ہوا, اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے ایز اف کہ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں. آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا, آئی بی کو شامل کیا گیا, ایف آئی اے, اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک دھیلے کی ان لونز میں کہیں فجنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا, جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے پہ تھا, جی سر, 122 روپے میں تھا, آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں, اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے, ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کی جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً 50 بلین ڈالر کا ہے, 6 مہینوں کا, 23 بلین ڈالر کا, سوری. اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ 50 بلین ڈالر پہ پہنچ جائے گا. تو 50 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کے اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس, ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے, چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جو جس کا صرف پورے مہینے کا یہ تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے, وہ کس طرح غریب بیٹی اور ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں وہ آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے, اور نہ جانے کس طرح یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے. اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے. پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھ لیں, جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں, مگر آئی ایم ایف کی
جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے، 200 بلین کی. یہ IMF کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی، نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے، کوئی شک نہیں، اور سب قرضے لیتے ہیں، لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی، آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی، آج ہم ان کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا، میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنسٹ ہے، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے، لیڈ بیک حکومت ہے، نا تجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں، گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے، بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کہا لگائے گئے، جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا، اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں، ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل، 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو سپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے، یہ چوتھا سردیوں کا موسم ہے اس حکومت کا کہ یہ ہر سردی انتہائی سرد موری سے اپنا ہینڈل کرتی ہے. عوام کا کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح سردی میں وہ ٹھٹر رہے ہیں. ابھی تو سردی آنی ہے اور پھر گیس انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، گیس گھروں کے لیے نہیں ہے، تو آپ کی جو ایکسپورٹ سفر ہوں گی پھر آپ کس کے پاس جائیں گے. یہ وہ مشکلات ہیں، یہ وہ دلخراش واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت، سلیکٹڈ حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی اور ان کی بدترین گورننس نے پاکستان کی معاش نے ہر چیز کو تہ و بالا کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہول سیل جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 21% ہے، 27% ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے ہمیں آج بڑا غور کرنا ہوگا. اس حکومت نے ابھی IMF کی شرائط پر ابھی عمل کرنا ہے. 4 روپے لیٹر انہوں نے لگانا ہے وہ پیٹرولیم لیوی، اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے، 30 روپے تک. اور جو سیلز ٹیکس جو ہے وہ واپس یہ ان کو وڈرا کر رہے ہیں، اس کو 17 پہ لے کے اس کو دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سیلز ٹیکس جو ہے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور یہ وہ کام کریں صرف IMF کے احکامات کے اوپر. یہ IMF کو پاکستان کو خدا نہ خواستہ محکوم غلام بنا رہے ہیں. IMF سے تو جان چھڑانی چاہیے. آپ اپنا سٹرکچر کریں، آپ اپنا سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو، اور اس سے نکلیں.
میں نے ایک جو مثال دی تھی وہ اتنی اچھی مثال نہیں، مگر وہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ان کو پھر IMF کے پاس نہیں جانا پڑا. تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے، اور اگر ہم نے فی الفور اگر ہم نے کوئی اس کے اوپر اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کے جو سیکیورٹی انٹرسٹ کو، دیکھیے اگر یہی حالت رہی خدا نہ خواستہ تو پھر تو آپ کو ماس وائڈ ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکیں. آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کا تاریخ میں، شاید ایک آدھ مرتبہ ہوا. اب اگر آپ دفاع کو بھی آپ جو کہ پاکستان دفاع کسی بھی قوم کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں، سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس کو بھی آپ قرضے لے کر آپ اپنا فائنانس کریں گے تو اس سے بڑی شومی قسمت نہیں ہو سکتی. میں مزید آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا، اگر کچھ سوال ہوں گے تو میرے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہے، ایزیئر سیٹ دین ڈن، اور اگر آپ نے ملک کے اندر آپ خوشحالی اور ترقی لانی ہے اور قوم کا وقار اور قوم کی جو اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور کمیونٹی آف نیشن میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا ہے، اور حضرت قائد کے فرمودات اور علامہ اقبال کے احکامات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون کا عطیہ دیا اور خون کے دریا انہوں نے بہائے، ان کو اگر آپ نے سکون دینا ان کی روحوں کو، تو پھر ہمیں ان قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہوگی. یہ لمبا راستہ ہے، اٹس اے بمپی روڈ، وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے امانت، دیانت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئے، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، جو ہدار کی زندگی، ہدار کی زمین اور ہدار کا آسمان. اقبال نے وہ بات کہی ہے 80 سال پہلے جو آج پرفیکٹلی ایپلیکیبل ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پھر اس کی وہ جو سوا کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، مکتا، جو جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایش، خاک. اس خاک سے جو اپنا مانگے تانگے کی جو زندگی ہے اس کو خاک سے پر خود اپنی محنت اور دیانت سے پر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی، اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری. ارسلان کریں آصف صاحب کر لے یار. میں نے کہا باری باری کہ آپ ناراض نہ ہو یار. آصف بھائی کریں ناراض نہ ہو آپ بھائی. آصف بھائی کر لیں. آج آپ ٹائی لگا کر آئیں تو پہلے آپ کر لیں. عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اگر ناراضگی ہوگی تو آئی ایم سوری پلیز. میرا کام ہے سوال کرنا، اس لیے میں اس پہ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو رکشا کھینچا ہے اور حقیقت پہ کچھ معاملہ اسی طرح ہی نظر آ رہے ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو دیگر فورسز ہیں مسلم خون کے علاوہ بھی وہ کیوں نہیں ایک لائن پر اکٹھی ہوتی ہے؟ خاص طور پر آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے ہی حالات ابتر ہو گئے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر معاملات سے اس حکومت سے کیوں نہیں جانچ چھڑائی؟ دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس دو پلیٹ فارمز ہیں. پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے، اور وہ دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں. اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے ای وی ایم
اور دوسرے قوانین کو، وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں، اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بینچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے. مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متحرک بھی ہوتے ہیں، کافی کچھ ہو جاتا ہے، ایک لوگوں جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر دیتے ہیں، تو کون سی ایسی فون آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کوئی اسپتال داخل ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ اسلام آباد سے لاہور آ کے ہاسپٹل سے علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک تو یہ دوسرا چھوٹا سا معصوم سا سوال یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیا ڈلواتے ہیں؟ پیٹرول جب ڈلواتے ہیں 145 روپے. ارسلان صاحب، آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ مکمل حاضری تھی تمام پارٹیز، متحدہ اپوزیشن کے پارٹیز کے ممبرز کی. ہماری 100% تھی مسلم لیگ نون کی الحمدللہ. باقیوں کو بھی صرف چند لوگ عمارتیں جو لاہور کی جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ آئی سی یو میں تھے. تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں. یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا، اور میں سب پارٹیز کو، ان کے لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں. جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے. بالکل جی عدنان صاحب، اپوزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ 9 مارچ کا ذکر کیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائنل اسٹریٹجی ہوگی اپوزیشن کی جس سے اس حکومت سے جان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے. میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں، کوئی میں سیاسی میں نعرے بازی نہیں کر رہا، میں حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی. تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. ایک منٹ میں یہاں لے لوں. میں اسلام آباد میں تھا، راول پنڈی میں نہیں تھا. یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے. جی اگر راول پنڈی جانا شہر ہے ہمارا، جانا ہوگا تو ارل جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. جی بالکل، دیکھیں اپنا ایک سے زیادہ آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں. سیاسی ہم لوگ ہیں، سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم حکمت عملی بناتے ہیں. ہم نے ہمارے پاس آپشن ہے ان ہاؤس چینج کی، بالکل آپشن ہے، اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے، اور جب بھی مناسب وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے. اور بھی ہمارے پاس جس طرح مہنگائی کے خلاف ہم یقیناً ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ان مہنگائی مارچ نکالیں گے انشاءاللہ، اور حکومت کو ہم یقیناً ناک سے چنے چبوائیں گے. داخلہ کہتے ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہے 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے ہوگی، جبکہ پی ڈی ایم تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ ای وی ایم کے لیے الیکشن نامنظور ہے. کیا آپ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کا حصہ بنیں گے یا بائیکاٹ کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں ای وی ایم کے میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ایول وشیس مشین ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور نام بھی دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم قانونی معاملہ تھا. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی سربراہی میں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں 2017 میں، اور 16 سے اس کی شروعات ہوئی 17 میں، اور یہ پی ٹی آئی کنٹینر پہ بھی چڑھی ہوئی تھی اور ان جو الیکٹورل ریفارمز کی مشاورت میں بھی شامل تھی. 117 اجلاس ہوئے ہاؤس کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے 117، اور وداؤٹ اینی ایک بھی اس میں ڈسنشن نہیں تھی.
اور متفقہ طور پر وہ ہم نے قانون پاس کیا. کیوں؟ کہ وہ آج ہم حکومت میں، کل کوئی اور ہوگا، اور یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کا فیوچر ان سے منسلک ہے. جس طرح جو فیٹف جو ہے، ہم نے وہ بل پاس کی، اپوزیشن اس میں حصہ لیا اس لیے کہ پاکستان کا جو نام جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. ابھی تک ہم نے وہ فیٹف بل پاس کیے، سب کچھ کیا ہم نے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں گرے لسٹ پہ رکھا جا رہا ہے. وہ ہم جانتے ہیں کیوں رکھا جا رہا ہے، کہ ایک عالمی ایک پلان ہے، اس کے تحت پاکستان کو اب انڈر پریشر رکھیں اور اس کو پاکستان کو دبا کے رکھیں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ملکی وسیع تر مفاد میں ہم نے، جبکہ عمران نیازی کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ میں نے اپوزیشن کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے، بلکہ چننا ہے دیوار سے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے فیٹف کے اوپر ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فار دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ وی کوآپریٹڈ، اور ہم نے ووٹ ڈالا اس کے لیے. اسی طریقے سے ان کو چاہیے تھا ای وی ایم کے اوپر بتاتے، ہاؤس کو اعتماد میں لیتے، اس کی باقاعدہ وہاں پر اس کو جتنی بھی اس کی کوالٹیز تھی اس کی پریزنٹیشن دیتے، مشاورت کرتے، چاہے اس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کیا 4 مہینے لگ جاتے، 6 مہینے لگ جاتے، کوئی ہیون واز ناٹ فالنگ. لیکن انہوں نے راتوں رات اس کو بلڈوز کی، اس لیے کہ ان کی اس میں جو ان کی بدنیتی سامنے ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. جس طرح 2018 میں ایک جو RTS بند ہو گئی تھی، اس طرح EVM بھی بند ہو سکتی ہے، اور اس میں بے شمار اپنا ممالک نے اس کا جو استعمال بند کر دیا. جرمنی جو کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کوسوں میل آگے ہے، جرمن جو ہائیسٹ کورٹ ہے اس نے کہا کہ EVM جو ہے یہ اس کو بند کر دیں. آپ ایک منٹ سوال کریں. یہ جی ادھر جی. آپریٹر تو اب ہزاروں چاہیے ہوں گے ٹریننگ کے لیے. جی یا یہ بھی اسی دھاندلی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا. پرویز بشیر صاحب اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. یقین کریں جتنی وہ پاکستان کے لیے نیک نامی کے لیے کام کرتے ہیں، وی آل سلوٹ دیم. ان کا حق ہے اپنا ووٹ کا، ان کو ملنا چاہیے، کیوں نہیں. لیکن ہمیں اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی اپنے رہتا ہے لنڈن میں ہے، وہ امریکہ میں ہوگا وہاں ووٹ ڈال سکتا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی کی وہاں پر جو تعداد ہے اس حوالے سے فارمولا بنا لیں، ان کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیں. وہ 6 ہیں 7 ہیں 8 ہیں، اور وہ خوش ہوں گے کہ وہاں کے لوگ خود پارلیمان کے ممبرز بنیں گے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بنیں گے، پروونشل اسمبلیز کے سینٹ کے ممبرز بنیں گے. اس سے زیادہ ان کو کیا خوشی ہوگی. لیکن یہ عمران خان حکومت کی بدنیتی ہے. یہ ہے ان کا جو اپنا اس کے پیچھے ایک گھناؤنا پروگرام کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کو دھاندلی کے ذریعے اپنے بکسوں میں ڈلوانا. یہ قوم اس دفعہ نہیں ہونے دے گی. جس طرح فورن فنڈنگ میں انہوں نے کیا. اب آج اس پروگرام کے حوالے سے، پریس کانفرنس کے حوالے سے، میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو جناب کہنا